لیکن یہ عبارت میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، اس کا صغرا کبرا بڑی اہم اور جامع عبارت ہے۔ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار ایک نہایت جامع کتاب ہے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی۔ وہ بہت شدید بیمار ہیں، کافی عرصے سے صاحب فراش ہیں، ان کے لیے دعا بھی کیجیے۔ اللہم اشفہ وارحم۔ بہرحال یہ کتاب جو مارکۃ الآراء کتابوں میں سے ہے ان کی، اور میں اس کا بارہا اعتراف کر چکا ہوں کہ میں نے اس سے بہت استفادہ کیا۔ میڈیکل کالج کے زمانے سے جبکہ میں طالب علم تھا، میں اس کتاب کا اس وقت سے ہی شائق رہا ہوں۔ اس کا جو ایک اہم چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ تبلیغ کا مقصد کیا ہے، تبلیغ کس لیے۔ تبلیغ کا لفظ عام ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، اور بہت بڑی جماعت تبلیغی جماعت کے نام سے آج دنیا میں موجود ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تبلیغ کا عمل جو ہے، جو اس جماعت کے منظر عام پر آنے سے قبل محض فرقے وارانہ تبلیغ کی ایک شکل اختیار کر گیا تھا، اس جماعت اور اس تحریک کے منظر عام پر آنے کے بعد سے اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں دین کی، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، اختلافی مسائل سے علیحدہ رکھتے ہوئے ان چیزوں پر زور دیا جا رہا ہے۔ بہرحال تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ تبلیغ میں کوئی شخص وقت صرف کرتا ہے، کوئی محنت صرف کرتا ہے، کوئی پیسہ لگا، کس لیے؟ غرض و غایت کیا ہے؟ آیا یہ محض کوئی اضافی نیکی ہے، یا یہ کوئی فرض عین ہے؟ زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا۔ اگر تو کوئی اضافی نیکی ہے جیسے نوافل ہوتے ہیں، تو انسان چاہے نوافل ادا کرے چاہے نہ کرے گناہ گار نہیں ہوگا۔ فرض کا ادا کرنا لازم ہے، فرض جان بوجھ کر ایک بھی چھوڑ دیا تو گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ تو فرض اور نفل، ویسے ہمارے ہاں جو فقہ حنفی کی روح سے پھر اس میں نوافل کے اندر مختلف تقسیمیں ہیں، ان میں سے جو سب سے زیادہ جس پر حضور کا دوام تھا، عام طور پر اہل حدیث حضرات یا جو مسلک سلفی سے تعلق رکھنے والے وہ ان سب کو کہتے ہیں کہ یہ نفل ہی ہے۔ فرض اور نفل دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک وہ شے ہے کہ جو لازم ہے، ایک وہ شے ہے کہ لازم نہیں ہے، اور وہ آپ کے اختیار پر ہے۔ تو اس حوالے سے سنت مؤکدہ، پھر سنت، واجب، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ در حقیقت ایک کیٹیگری میں بھی آ جاتی ہیں، وہ نفل کی ہے۔ تو اگر تو کوئی شاید نفل ہے تو ٹھیک ہے، پھر والنٹری ہے انسان کا معاملہ، چاہے تو کرے چاہے نہ کرے، اس کا چوائس ہے۔ اگر فرض ہے تو پھر کرنا پڑے گا۔ فرض ہے تو اس کی فرضیت کی بنیاد کیا ہے؟ یہ ہے در حقیقت جو اس کا عنوان میں نے اس عبارت کا لگایا ہے کہ دعوت و تبلیغ دین اور قیام نظام خلافت، اس کا آپس میں کیا ربط اور تعلق ہے۔ یہ عبارت جوں کی توں ہے مولانا اصلاحی صاحب کی کتاب سے، ان میں صرف ایک جگہ پر بریکٹ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، وہ سامنے بعد میں آ جائے گی۔ سب سے پہلے جو اس میں جملہ آیا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام دنیا میں قیامت تک کے لیے تبلیغ کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی، یہ جملہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ شاید بہت سے لوگ چونک گئے ہوں۔ یہ کیا حضور پر قیامت تک کی تبلیغ کی ذمہ داری تھی؟ حضور کی حیات دنیاوی تو ختم ہو گئی، سن 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا، نتیجتاً یہ کہ اس کے بعد سے تو اب آپ براہ راست بنفس نفیس تو وہ فریضہ تبلیغ ادا نہیں کر رہے۔ لیکن کیا حضور صرف عرب کے لیے بھیجے گئے تھے؟ یہ ہے وہ پہلا جملہ جس کے لیے میں نے آپ کو یہ آیات سنائی، 2 آیتیں، بلکہ 3 آیتیں تو سورہ احزاب کی اور 1 آیت سورہ سبا کی۔ 4 آیتوں میں در حقیقت جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اس ایک جملے میں یہاں آیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیات، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیجا ہے آپ کو گواہ بنا کر، شاہد بنا کر، اور بشارت دینے والا بنا کر، اور خبردار کرنے والا بنا کر، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا بنا کر، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ایک روشن چراغ بنا کر۔ یہاں 5 الفاظ آئے ہیں حضور کے لیے، ان میں سے ہر لفظ بڑا پیارا ہے، بہت عمدہ ہے، اور حضور کے ساتھ نسبت رکھتا ہے۔
تو جو لفظ بھی حضور کے ساتھ خصوصی نسبت رکھتا ہو اس سے ہمیں خصوصی ایک انس ہوگا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو، ہم ہیں بھیجنے والے، آپ از خود نہیں کھڑے ہو گئے ہیں، آپ کوئی ایمبیشس انسان نہیں تھے، آپ کوئی اپنے اقتدار کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے، آپ کی اپنی کوئی غرض پیش نظر، انا ارسلناک ہم نے آپ کو مامور کیا، ہم نے بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا؟ شاہدن۔ شاہد کا لفظ بہت اہم ہے اور یہ اگلی دو آیتوں میں جا کر زیادہ کھلے گا کہ اصل میں جو چاروں بقیہ الفاظ ہیں ان کا لب لباب شاہد ہے۔ تبلیغ کا مقصد کیا ہے؟ شہادت قائم کر دینا، حجت قائم کر دینا کہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک تو اللہ کا دین اور اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا نہیں گیا۔ یہ ہے گواہی۔ انا ارسلناک شاہدن، گواہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہ گواہی آپ کیسے دیں گے؟ مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، آپ بشارت دینے والے ہیں، جو بھی خیر کا راستہ اختیار کریں ان کو بشارت دیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے اجر کبیر ہے۔ جو غلط راستے پر چل رہے ہیں انہیں خبردار کر دیجئے کہ عذاب اخروی تمہارا منتظر ہے، جہنم منہ کھولے ہوئے تمہاری منتظر ہے۔ اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے اس کے حکم سے، سیلف اپوائنٹڈ نہیں، خود بخود نہیں آپ کھڑے ہو گئے ہیں، باذنہ ہی، اس کے حکم سے۔ وسراجا منیرا، اور آپ روشن چراغ ہے جن کو دیکھ کر نوع انسانی جو ہے روشنی حاصل کر سکتی، ہدایت اخذ کر سکتی۔ وبشر المؤمنین، ایک جملہ بڑا پیارا آیا ہے اور اسی کی آپ کو نظر آئے گی کہ ایک ریورس آرڈر میں یہ بات آگے آئی ہے سورہ حج کی آخری آیت میں بھی۔ اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے، یعنی جو بھی آپ سے وابستہ ہو گئے ہیں انہیں اللہ نے ایک بہت بڑا فضل عطا کر دیا ہے، بہت اونچا مقام عطا کر دیا ہے۔ سورہ حج کے آخر میں آیا ہے هو اجتباکم، اہل ایمان فخر کرو اپنے نصیب پر، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اس لیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ انبیاء کو چنا کرتا تھا شخصاً، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب ایک امت چن لی گئی ہے۔ هو اجتباکم، جو کام پہلے انبیاء اور رسول کرتے تھے اب پوری امت کو کرنا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، تو یہ امت مجتبیٰ ہے، چنی ہوئی ہے، سلیکٹڈ ہے۔ هو اجتباکم، اپنے نصیب پر فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ یہاں اسی کو بیان کیا، بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ جو انبیاء کا مقام ہوتا تھا وہ مقام اس امت کو مجموعی طور پر دیا گیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہاں وہ شخصاً ہوتا تھا، اب مجموعی طور پر امت کو وہی مقام ہے۔ جو کام رسول کرتے تھے اب اس امت کو بحیثیت مجموعی وہی کام کرنا ہے۔ یہ امت کا فریضہ رسالت سمجھیے، امت کا فریضہ تبلیغ سمجھیے۔ چنانچہ اگلی آیت جو میں نے آپ کو سنائی سورہ سبا کی آیت نمبر 28، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ پہلی آیت میں 5 الفاظ آئے تھے، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو اہم الفاظ ہیں جو بار بار قرآن میں آتے ہیں نبوت اور رسالت کے لیے، وہ بشارت اور انذار۔ لہذا اس آیت میں صرف 2 کا تذکرہ کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب یہ چیز بھی بڑی اہم ہے، اس کا خلاصہ نکالا ہے مولانا اصلاحی صاحب نے، چونکہ یہ تو میں نے اس چیپٹر کا آخری جملہ جو ہے یہاں نقل کیا، آخری پیرا۔ حضور کی 2 بعثتیں ہیں، ایک بعثت خصوصی ہے الی اہل العرب، ایک بعثت عمومی ہے پوری نوع انسانی کے لیے، 2 بعثتیں۔ چنانچہ وہاں فرمایا سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور اگلی آیت میں کیا فرمایا، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو 2 ہیں، آخرین بھی ہے اور امیین بھی ہے۔
اسی کو حضور نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، میں نے کئی مرتبہ یہ خطبہ سنایا ہے، میری کتاب ہے دعوت اللہ اور کال ٹو اللہ، انگریزی میں اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، اس میں یہ خطبہ میں نے پورا نقل کیا ہے۔ اس وقت صرف ایک جملہ اس کا کوٹ کر رہا ہوں، واللہ الذی لا الہ الا ھو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ وإلی الناس کافۃ، میں بھیجا گیا ہوں اللہ کا رسول بنا کر تمہاری طرف خاص طور پر، اہل عرب، تمہاری زبان بول رہا ہوں، تمہاری بولی بول رہا ہوں، تم میں سے ہوں، تم میرے شب و روز سے واقف ہو، میری پوری زندگی سے واقف ہو، میرا بچپن، میری جوانی، نوجوانی تمہارے اندر گزرا ہے، تو میں تمہارے لیے تو خاص طور پر، اور یہ کہ وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً، پوری نوع انسانی کے لیے بالعموم میں بھیجا گیا۔ یہی بات سورہ اعراف میں کہی گئی، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، سب کی طرف۔ اب یہ ہے مسئلہ جس کو کہ یہاں اس جملے میں یہ لے کر آئے ہیں کہ حضرت پر تمام دنیا میں قیامت تک کے لیے تبلیغ دین کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اس ایک جملے میں دیکھیے دو چیزیں آ گئی، تمام دنیا کے لیے اور قیامت تک، یہ جس کو ہم ٹائم اینڈ سپیس کہتے ہیں، کہ حضور کی بعثت عرب تک کے لیے نہیں تھی، پوری دنیا کے لیے تھی، لیکن پوری دنیا بھی صرف آپ کے دور تک نہیں، قیامت تک، اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، دین کی تکمیل آپ پر ہو گئی۔ تو اب یہ جو ذمہ داری حضور پر ہے، اس ذمہ داری کو ادا کیا حضور نے دو طریقے سے۔ عرب تک تو ذمہ داری خود ادا کر دی، 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں آپ نے وہ دعوت بھی دی، تبلیغ کی بھی کی، اپنے زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی، انفرادی طور پر بھی، اور نظام بھی قائم کر کے دکھا دیا کہ یہ نہ کہا جا سکے کہ جس نظام کا یہ نام لے رہے ہیں وہ ناقابل عمل ہے، نہیں، قائم کر کے دکھایا۔ تو ایک کام تو آپ نے کر دیا، اور اب جو اس کے کام کے نتیجے میں امت وجود میں آ گئی، اس کے ذمہ ڈال دیا تا قیام قیامت یہ کام جاری رکھے۔ یہ ہے نقطہ اس پہلے جملے کا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام دنیا میں قیامت تک کے لیے تبلیغ دین کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی، اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تکمیل کا کام اپنی امت پر سپرد فرمایا، تاکہ یہ امت ہر ملک، ہر قوم اور ہر زبان میں قیامت تک اس دین کی تبلیغ کرتی رہے۔ یہ امت میں تو ملٹی نیشنل ہے نا، عرب بھی آئے وہ عربی میں عربوں کو تبلیغ کرے، ایرانی آ گئے وہ فارسی میں فارسی جانوں کو تبلیغ کرے، ہندوستان میں آئے تو ہندی زبان میں تبلیغ ہوئی، اس کے بعد اردو زبان ڈیولپ ہو گئی تو اردو میں تبلیغ ہوئی۔ تو دنیا میں ہر قوم پر تبلیغ ہونی چاہیے اس کی زبان میں، ہر ملک میں اور ہر زبان میں وہ تبلیغ کا فرض ادا کرے۔ کون؟ یہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلا جملہ پڑھیے، اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط مقرر ہے، یعنی تبلیغ ایک ایسی ہوتی ہے کہ بس جا کر ایک تقریر کی وما علینا الا البلاغ، بس ہم نے تو جو بات تھی پہنچا دی، یہ تو نہیں ہوتا۔ حضور بھی اگر ایک واعظ کہہ کر مکے والوں سے کہتے بس میری تو چھٹی ہو گئی، میں نے تمہیں بات پہنچا دی، اب تم جانو تمہارا کام، ایسا نہیں۔ تبلیغ جو ہے وہ تو ایک بڑا مسلسل عمل ہے، پہم جد و جہد چاہتا ہے، مسلسل کوشش چاہتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے یہاں الفاظ بڑے عمدہ ہیں، اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط مقرر ہے کہ یہ دل سے کی جائے، زبان سے کی جائے، عمل سے کی جائے، بلا تقسیم و تفریق پورے دین کی جائے، بے خوف لومت لائم اور بے رو رعایت کی جائے، اور اگر ضرورت ہو تو جان دے کر کی جائے۔ ایک ایک لفظ بہت قیمتی ہے اس میں۔ پہلے تو دل سے شہادت ہے، وہی ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، دل سے گواہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے گواہی، پھر زبان سے گواہی، زبان سے گواہی پورے دین کی۔ پھر یہ صرف آپ نے زبان سے کہہ دیا، اپنے عمل سے تو اس کا نمونہ پیش نہیں کیا، تو تبلیغ کیا خاک ہوئی؟ آپ نے تو اپنے عمل سے اپنی تبلیغ کو جھٹلا دیا، کہہ کچھ رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں۔ تو تبلیغ کا تقاضا تب پورا ہوگا جب آپ عمل بھی وہی کر کے دکھائیں۔ اچھا پھر عمل آپ نے صرف نماز تو پڑھ کے دکھا دی لوگوں کو کہ نماز اس طرح پڑھتے ہیں،
لیکن وہ دین قائم کر کے نہیں دکھایا کہ دین کی سیاست ایسی ہوتی ہے، دین کا قانون ایسا ہوتا ہے، دین کی معاشرت ایسی ہوتی ہے، دین کی معاشی تعلیمات یہ ہے، اس کی یہ برکات ہے، اس کی یہ تو دکھائی دیا آپ نے۔ اس حوالے سے اور دین کا کوئی حصہ بھی آپ نے چھپا لیا تو گونگے شیطان ہو جائیں گے کہ یہ چیز تو فلاں کو اچھی نہیں لگے گی، یہ میں نہ کہوں، مارے گا، برباد ہو گئے، ساری آپ کی جد و جہد زیرو سے ضرب کھا جائے گی۔ بے لومت لائم، کسی کی رعایت نہ ہو، بے رو رعایت، اور بے لومت لائم کہ کوئی بھی ملامت کرے تو کرے، جو دین کی بات ہے وہ مجھے کہنی ہے، جو دین کا حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے، جو دین کا نظام ہے دنیا اسے دقیانوسی کہے، مجھے اسے قائم کرنا ہے، اور یہ کہ اس جد و جہد میں ضرورت پڑے تو جان دے دی جائے، یہ ہے اس شہادت کی ذمہ داری ادا کرنے کا تقاضا۔ یہ جملہ پھر پڑھیے، اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط مقرر ہے۔ ویسے یہ کتاب اگر آپ پڑھیں دعوت الدین اور اس کا طریقہ کار، اس کا یہ دوسرا چیپٹر ہے، 14-15 صفحات ہے، جس کا کہ خلاصہ پھر یہ نکالا گیا ہے۔ اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط مقرر ہے کہ یہ دل سے کی جائے، زبان سے کی جائے، عمل سے کی جائے، بلا تقسیم و تفریق پورے دین کی جائے، بے خوف لومت لائم اور بے رو رعایت کی جائے، اور اگر ضرورت داعی ہو تو جان دے کر کی جائے۔ شہادت اسی کو تو کہتے ہیں۔ جب اس گواہی میں جان دے دی اب وہ شہید ہو گیا، اب وہ گویا کہ مستحق ہو گیا کہ یہ خطاب اسے عطا کر دیا جائے۔ ز نوری سجدمی خواہی، ز خاکی بے شذاں خواہی، چنا خدرا نگہ داری کہ بائی بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود سے خون دوستاں خواہی۔ اے اللہ تو اپنے دوستوں، اپنے اولیاء، اپنے جانثاروں کے خون سے چاہتا ہے کہ گواہی دے تیرے دین کی اور تیری توحید کی۔ یہ دو جملے ہو گئے، اب ہے تیسرا جملہ جو ذرا موٹے الفاظ میں لکھا ہوا ہے، اس پر توجہ کیجئے۔ اس جماعتی فرض کے ادائیگی کا باضابطہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا۔ یہ ہے تعلق، تبلیغ دین، دعوت دین کا خلافت سے کیا تعلق ہے؟ جب تک یہ ادارہ موجود تھا ہر مسلمان اس فرض کی ذمہ داریوں سے سبکدوش تھا۔ اس میں پورا فلسفہ ہے، لیکن اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ فلسفہ کیا ہے، کو ایک مثال سے آپ سمجھیں گے۔ فرض کیجئے آپ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں کوئی نظم نہیں، کوئی حکومت نہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی فوج نہیں، تو آپ کو اپنی حفاظت کی خود ذمہ داری اٹھانی پڑے گی نا۔ رات کو خود پہرا دینا ہوگا، گھر کے لوگ باری باری جاگیں گے، باری باری سوئیں گے، کیا پتہ کس وقت اس طرف سے دشمن ہو جائے۔ یہ انفرادی ذمہ داری بن گئی ہر ایک کی، لیکن ایک نظم ہے، ایک اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے قائم ہے۔ اب اس کے تحت کیا ہے؟ ایک فوج کا ادارہ ہے، سرحدوں کی حفاظت وہ کر رہی ہے۔ انڈین آرمی گھس کے تو نہیں آ سکتی، ورنہ اگر سرحدوں پر فوج نہ ہو تو نہ معلوم کب آ کر وہ ہمیں بھیڑیوں اور چیتوں اور شیروں کی طرح پھاڑ کے کھا جائے۔ وہ فوج ہے، اندرونی طور پر پولیس ہے، عدالتیں ہیں، جیلیں ہیں، کس لیے؟ تاکہ امن و امان قائم رہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ پولیس اور عدالتوں کا معاملہ ہمارے یہاں کرپشن کی وجہ سے غیر مؤثر ہو گیا ہے۔ کچھ قانون جو ہے ایسا ہے، ڈھیلا ہے، اس میں جرم کا ثابت ہونا بڑا مشکل کام ہے، اس حوالے سے بھی، اور کچھ کرپشن ہے، اس نے رہی صحیح کسر پوری کر دی، ورنہ اصلاً جو ہے اس پولیس کے ہوتے ہوئے اور یہ عدالتی نظام ہے، یہ جیلیں ہیں، سب کچھ ہے، اس کے بعد تو کوئی قتل و غارت، کوئی ڈاکے نہیں ہونے چاہیے۔ تو اصولی بات کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں چیزوں میں جو فرق ہے کہ اگر کوئی ریاست نہیں ہے، کوئی اسٹیٹ نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، تو اپنی حفاظت کی ذمہ داری سیلف ڈیفنس ہر شخص پر خود آ گئی۔ جب آپ نے نظام بنا لیا، ریاست بنا لی، اب شہریوں کا کام کیا ہے؟ ٹیکس دے، وہ ٹیکس دیں گے، کماتے ہیں، اس میں ٹیکس دیتے ہیں، اس ٹیکس سے فوج رکھی جا رہی ہے، وہ فوج سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے کہ کوئی دشمن جو ہے ہماری سرحدوں میں گھس نہ آئے، اور اسی ٹیکس سے یہ پولیس کا اور اس کا نظام ہے تاکہ امن و امان رہے۔ اب یہ ہے کہ شہری کا حق ہے کہ اس نے ٹیکس دے دیا ہے اور وہ پاؤں پھیلا کر سوئے۔ یہ اصول اگر سمجھ لیا تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جب مسلمان جد و جہد کر کے، کوشش کر کے ایک خلافت کا نظام قائم کر دے
تو اب دین کی تبلیغ مزید پوری دنیا تک کرنا اس خلافت کے نظام کی ذمہ داری ہے۔ افراد سبکدوش ہو گئے، افراد تو اس نظام کو سپورٹ کریں گے۔ فرض کیجئے کہ جنگ ہو رہی ہے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں شام کے محاذ پر جنگ ہو رہی ہے، وہاں سے پیغام آیا کہ 10,000 آدمی اور چاہیے، دشمن کی بہت بڑی فوج آ گئی ہے۔ اب یہاں اعلان ہو جائے گا 10,000 آدمی نکل گئے، وہ چلے گئے، باقی سب پاؤں پھیلا کے سو۔ فرض کفایہ ہے اب یہ فرض عین نہیں ہے کہ ہر شخص ضرور نکلے۔ یہ ہے فرق کہ خلافت کا نظام اگر قائم ہے تو اب دنیا میں تبلیغ مزید کرنا اور حضور کی جو رسالت کا مقصد ہے اسے ہر فرد نوع بشر تک قیامت تک کے لیے ادا کرنا، یہ اس ادارے کا کام ہے، ادارہ خلافت کا۔ اب افراد بری ہو گئے، جو خلافت کا حکم ہوگا وہ مان لیں گے، جو وہ کہیں گے کہ اتنا ٹیکس دو، اتنا چندہ دو، یہ کرو، وہ دے دیں گے۔ ہاں جب ضرورت ہوئی، فرض کیجئے کبھی ایسا بھی وقت آ جائے گا کہ اب ہر شہری جو ہے، صحت مند آدمی جو ہے وہ میدان میں نکلے، ایسا وقت تو تب نکلنا پڑے گا، وہ نفیر عام ہو جائے گی، جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے کی، اس سے پہلے کبھی نہیں کی۔ تشویق اور ترغیب سے کہا جاتا تھا اللہ کے راستے میں نکلو، لیکن لازم کیا گیا غزوہ تبوک کے لیے، اس لیے کہ اس قدر بڑا مرحلہ تھا، وقت کی عظیم ترین سلطنت روما کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ تو اب یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ تیسرا جملہ جیم سے جو ہے، اس جماعتی فرض کی ادائیگی کا باضابطہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا، اور جب تک یہ ادارہ موجود تھا ہر مسلمان اس فرد کی ذمہ داریوں سے سبکدوش تھا، یعنی انفرادی سطح پر اب ذمہ داری نہیں ہے، یہ اجتماعی طور پر جیسے ریاست ہے وہ دفاع بھی کر رہی ہے سرحدوں کا اور امن و امان کی ذمہ دار بھی ہے۔ اب آئیے تیسرا، اس ادارے کے منتشر ہو جانے کے بعد اب کیا کریں؟ خلافت کا ادارہ نہیں ہے، اس ادارے کے منتشر ہو جانے کے بعد اس فرض کی ذمہ داری امت کے تمام افراد پر ان کے درجے اور استعداد کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی۔ اب گویا کہ وہ انارکی آ گئی، اب دینی اعتبار سے انارکی ہے۔ جب نظام خلافت نہیں، ایک امیر المومنین نہیں، پورا نظام نہیں، دین کی شہادت کا اور دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام نہیں ہو رہا ہے، تو جیسے کہ اگر اسٹیٹ جو ہے ڈس انٹیگریٹ ہو جائے، نظام ختم ہو جائے، انارکی پیدا ہو جائے، تو ہر شخص کو اپنی حفاظت خود کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اس ادارہ خلافت کے ختم ہو جانے کے بعد اب یہ تبلیغ کی ذمہ داری ہر فرد پر ہے۔ البتہ دو الفاظ یہاں بڑے عمدہ آ گئے ہیں، ہر فرد پر برابر نہیں ہے، درجے اور استعداد کے اعتبار سے جو جتنے بلند مقام پر ہے اتنا ہی زیادہ ذمہ دار بھی ہے۔ جیسے کہ حضور کی حدیث ہے کہ ہر سربراہ جو ہے خاندان کا، وہ پورے خاندان کی طرف سے ذمہ دار ہے، جو اس کی بیوی ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ذمہ دار ہے، کوئی شہر کا حاکم ہے وہ وہاں کے لیے ذمہ دار ہے۔ تو اس حوالے سے یہ اپنا درجہ بھی ہوگا اور استعداد بھی ہوگی۔ کسی میں اللہ نے صلاحیت کم رکھی ہے، اسی درجے میں اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو ہر درجہ اور استعداد کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی۔ اب اس فرض کی مسئولیت اور ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے دو ہی راہیں مسلمانوں کے لیے باقی رہ گئی ہیں، یا تو اس ادارے کو قائم کریں، اگر ادارہ قائم ہو جائے گا افراد بری ہو جائیں گے، یا کم از کم اس کو قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیں۔ اس کو اگر آپ کریں گے، مزید وضاحت تو ایک ہی بات بنی، دو نہیں ہے۔ یا کیسے قائم کریں، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے، سر دھڑ کی بازی لگائیں، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو قائم ہو جائے، نہ ہو تو ہم تو سرخرو ہو جائیں گے اللہ کے ہاں جا کر، معذرتاً الی ربکم، پروردگار کے حضور میں جا کر عذر تو پیش کر سکیں گے کہ اے پروردگار، اس ماحول میں ہم نے دنیا بنانے کی فکر نہیں کی، جائیداد بنانے کی فکر نہیں کی، اپنے پروفیشن کے اندر شائن کرنے کی اور اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نمایاں ہونے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو نہیں لگایا، اپنی صلاحیتیں تن من دھن تیرے دین کی اس تبلیغ کے لیے، اس ادارہ خلافت کو قائم کرنے کے لیے ہم نے اپنا تن من دھن لگا دیا، تو سرخرو ہو جائیں گے۔ یہ ہے تعلق دعوت و تبلیغ دین کا نظام خلافت کے قیام کے ساتھ۔
یعنی یوں سمجھیے کہ یہ صرف ایک سیاسی نظام نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی سوچے کہ ایک نظام حکومت ڈیموکریسی کا ہے، ایک نظام حکومت آمریت کا ہے، ایک اور نظام ہے جو ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ کا ہے، اور نظام ہے مختلف ہیں. لیکن یہ کہ ایک خلافت کا بھی ایک نظام ہے، صحیح ہے، خلافت کا اپنا ایک نظام ہے، اس کا ایک ڈھانچہ ہے، لیکن خلافت کا قائم کرنا یہ مسلمانوں کے لیے فرض عین ہے. اس کی جد و جہد کرنا فرض عین ہے.